ملک پرویز پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ لوگ اسے ملکو کے نام سے جانتے تھے۔ دور دراز سے لوگوں کا ہجوم اس کے گھر جمع ہوتا تھا، خاص کر عورتیں۔ وہ تعویذ لکھنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا اور اکثر عورتیں اسے پیر جی کہتی تھیں۔ گھر کے دروازے کے باہر ایک بورڈ لگا تھا جس پر نمایاں الفاظ میں لکھا تھا: ملکو سائیں، ہر جادو کا توڑ، گھریلو معاملات میں آسانی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے جنات کو قابو میں لیا ہوا ہے اور ان کے ذریعے وہ مختلف دنیاوی مسائل حل کرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس کے گھر ایک عجیب طرح کی ویرانگی ہے۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا اور یہی اس کا اکلوتا وارث تھا۔ یہ بات بالکل سچ تھی کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر دیتا، اور شاید اس کی شہرت کا سبب بھی یہی تھا۔ اس کی بیوی کہتی تھی کہ یہ علم اس نے لیپا کے ویران جنگل میں سائیں بگو سرکار کے ساتھ سیکھا تھا، یعنی اس طرح سے یہ چلہ تھا۔ سائیں بگو کا بھی بڑا نام تھا، لیکن چند عرصہ پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب ملکو کو ہی سائیں بگو کا نائب سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بیوی رقیہ بیگم اکثر گاؤں کی عورتوں سے کہتی تھی کہ وہ شام کے بعد ان کے گھر نہ آیا کریں، کیونکہ رات کو جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ان کے گھر سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جب سائیں سرکار عمل کرتے ہیں تو برتنوں کا ٹوٹنا اور دروازے کھڑکیوں کا بند ہونا اور ہلکی ہلکی سی بدبو آنا یہ ایک معمولی چیز ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بدبو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی پاخانے سے آ رہی ہو یا مویشیوں سے آ رہی ہو، لیکن ان کے قرب و جوار میں کوئی مال مویشی موجود نہ تھا۔ یہ محلے والے ان سے زیادہ میل جول نہ رکھتے تھے اور وہ ایک الگ تھلگ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے 15 سالہ بچے کو لے کر سائیں سرکار کے پاس آئی۔ بچے کے متعلق مشہور تھا جنات کا سایہ ہے۔ بچے کی آنکھیں ایک طرف پھری ہوئی تھیں، یعنی جس سمت وہ دیکھتا تھا اس کا چہرہ اس سمت سے مسلسل پھرا ہوا تھا، اور وہ ہاتھوں کے اشاروں سے مسلسل کچھ کہتا رہتا تھا۔ عورت جب بچے کو لے کر پہنچی تو سائیں سرکار آنکھیں بند کیے مسلسل سر ہلائے جا رہے تھے اور کسی ذکر یا عمل میں مصروف تھے۔ عورت بولی: سائیں سرکار، یہ میرا بیٹا ہے۔ سائیں سرکار نے آنکھیں کھولی اور عورت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سائیں سرکار: عورت بہت علاج کرایا مگر سب رائے گاں گیا، حتیٰ کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر مسئلہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور کئی درگاہوں پر بھی حاضری دی اور منتیں مانگی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر پڑوسن نے آپ کا مشورہ دیا کہ بہت پانچے ہوئے ہیں۔ سائیں سرکار نے آنکھیں بند کیں اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے: بچے پر جنات کا سایہ ہے اور یہ جنات بچے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، نہ جانے کب یہ موت کی نظر ہو جائے۔ عورت ڈر گئی اور بولی: سائیں سرکار، اس کا کچھ حل نکالیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ بی بی، بھروسہ رکھو، اللہ نے چاہا تو ضرور تمہارا بیٹا عمر دراز پائے گا۔ سائیں سرکار کچھ تعویذ لکھنے لگے، پھر لکھ کر اس خاتون کو دیے اور ان کو رخصت کیا۔ ان کا گھر ایک بوت خانہ بنا ہوا تھا، اور سائیں سرکار جنات کے علم و عمل میں حد سے تجاوز کر چکا تھا، بلکہ یہ بھی مشہور تھا کہ اس نے دین اسلام چھوڑ دیا ہے۔ وہ کسی الگ ہی کائنات کی مخلوق معلوم ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد سائیں سرکار کے بیٹے کی شادی تھی، مگر اس کے باوجود سائیں سرکار اپنے کام میں مشغول تھا۔ اہل خانہ شادی کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے رقیہ بیگم کا خیال تھا کہ گھر کی بوسیدہ حالت کو تھوڑا ٹھیک کیا جائے۔ اس غرض سے انہوں نے جھاڑو پونجا کیا، البتہ سائیں سرکار کا کمرہ بند ہی رہا۔ گھر کی دیواروں کی مرمت کی گئی اور ان پر پینٹ کیا گیا۔ دوسرے دن صبح صبح بہت تیز بدبو آ رہی تھی، جیسی ذبح خانے سے آتی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ خون کی بدبو ہے۔ رقیہ بیگم اٹھی اور دیکھا تو سائیں سرکار کے کمرے کی بیرونی دیوار پر خون ہی خون تھا، جیسے خون کی ندی بہہ رہی ہو۔ اس دیوار کو رات کو ہی سفید رنگ لگایا گیا تھا، لیکن سب حیران تھے کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے۔ سائیں سرکار کو بھی بلایا گیا۔ سائیں سرکار بھی سہمے ہوئے تھے، انہیں اس طرح کی چیز سے پہلے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ اتنے میں ان کا بیٹا بھی آ گیا، جس نے بیان کیا کہ اس نے رات کو ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ خیر، یہ تو معمول تھا کہ ان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔
اس نے بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک قبر پر میں بالکل بے نیاز ہو کر رقص کیے جا رہا ہوں اور مجھے دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سب سہمے ہوئے تھے۔ خیر، ناشتہ کرنے کے بعد سائیں کا بیٹا ارشد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکل گیا۔ شادی میں 2 دن باقی تھے اور ادھر دلہا صاحب کھیل کود میں مشغول تھے۔ سائیں سرکار اپنے مریدوں کے ساتھ مصروف تھے اور بی بی رقیہ کچھ عورتوں کے ساتھ خوش گرپیوں میں لگی ہوئی تھی۔ باہر کچھ ہلکا ہلکا شور سنائی دینے لگا۔ یہ بالکل سائیں کے گھر کے باہر تھا۔ رقیہ بیگم باہر نکلی تو دیکھا کہ ارشد خون میں ڈوبا ہوا دوستوں کے کندھوں کے ساتھ لٹکتا ہوا آ رہا ہے۔ رقیہ دوڑتی ہوئی باہر گئی اور ارشد کو پکارنے لگی، بار بار اس کے چہرے کو ہلاتی اور کہتی، اٹھو ارشد، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہائے ارشد میرا معصوم۔ ادھر سائیں سرکار بھی آ گئے اور ارشد کو نہایت حیرانگی سے دیکھا۔ ارشد کیا ہوا اسے؟ دوستوں سے پوچھا۔ سائیں جھگڑا ہوا تھا، گراؤنڈ میں ایک آدمی نے بے دردی سے خنجر سے اسے مار دیا ہے۔ ارشد بے جان تھا، سارا گھر ماتم میں ڈوب گیا۔ سائیں کو بھی اس کا گہرا صدمہ تھا۔ سائیں سرکار گہرے صدمے میں چلا گیا۔ اسے اپنے جوان سال بیٹے کی موت کا بہت دکھ تھا۔ کیونکہ 2 دن کے بعد اس کی شادی تھی، اس لیے یہ دکھ ایک قیامت کی طرح سائیں پر ٹوٹا۔ سائیں کو اپنے ماضی میں کیے گئے اعمال یاد آنے لگے اور چونکہ اس کی آدھی دنیا جنات میں تھی، اس لیے اس کی موت کا ذمہ دار بھی وہ جنات کو ٹھہرا رہا تھا۔ گہرے صدمے کے باوجود سائیں نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے جنازے کو بارات کی شکل دے دی۔ اسے اپنے بیٹے کو دلہا بنانے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کی میت کو دلہا بنا دیا۔ ڈھول باجوں کا شور مچا ہوا تھا۔ مردہ ارشد کو شیروانی پہنائی گئی اور دلہا بنا دیا گیا، یعنی میت کا گھر بالکل شادی کا گھر بن گیا۔ پھر چارپائی اٹھائی گئی اور تمام محلے میں گشت ہوئی۔ یوں یہ بارات محلے کے ہر کونے سے ہوتی ہوئی واپس گھر میں لائی گئی۔ گھر کے اندر مرکزی دروازے کے سامنے اس کی قبر کھودی گئی۔ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد یہی 4-5 لوگ سائیں کے گھر موجود تھے۔ جب ڈھول باجے چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد قبر کے پاس سے برتنوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سائیں اور رقیہ نے آ کر دیکھا تو چند برتن ہوا میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ وہی جن بھوت تھے جو سائیں نے قابو میں کیے ہوئے تھے۔ وہ بھی میت پر خوشی منا رہے تھے اور برتنوں کے ساتھ ڈھول بجا رہے تھے۔ کیونکہ وہ خود نظر نہ آتے تھے، اس لیے ایسا لگ رہا تھا جیسے برتن ہوا میں رقص کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بھوت کا رقص تھا۔ یوں سائیں کا گھر بالکل ویران ہو گیا۔ کہتے ہیں اس قبر کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی برتن پڑا رہتا ہے۔ سائیں اپنے کام میں مزید آگے چلا گیا۔ رقیہ بیگم فوت ہو گئی اور سائیں اپنے گھر میں بھوتوں اور جنوں کے ساتھ گزر کرتا رہا۔ گھر کا ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ مریدوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ گھر میں ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوتی اور ہر طرف گھاس اگی ہوئی تھی۔ مکڑی نے جالے بنا لیے تھے اور ہر چیز بالکل ڈھکی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے بعد سائیں بھی موت کی نظر ہو گیا اور گھر کی ویرانگی میں دفن ہو گیا۔ البتہ گھر آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ایک پرانا سا تالا دروازے پر لٹکتا ہوا ہے اور ہر طرف سے گھر بڑی بڑی جھاڑیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس گھر پر جنات راج کرتے